الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پکی بات ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے پیچھے کئی رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بڑی واضح نشانیاں اور معجزات دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ کی تائید کی پاک روح کے ساتھ، حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی تمہارے پاس رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، وہ احکام لے کر جن کو تمہارے جیوں نے پسند نہیں کیا، استکبرتم، تم اکڑ گئے، تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک کو تم نے قتل کیا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک معیار مقرر کیا ہے، جو ایمان لائے، نیک صالح عمل کرے اور اسی ایمان پہ قائم رہے، وہ جنتی ہے، اور جو کفر کرے، کفر کو اختیار کرے، کفر پہ ڈٹا رہے، برے کام کرے، اس کے لیے ایک معیار ہے، وہ جہنمی ہے۔ اب بندہ سوچے یہود کی طرح جی ہمیں نسب کام آئے گا، رشتہ داری کام آئے گی، پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، 2 بیٹے ہیں، ان کے صلبی بیٹے ہیں، دونوں، قابیل ہے، حابیل ہے۔ قابیل نے نہیں مانی، اللہ نے جہنم میں بھیجا ہے۔ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا صحیح معنی میں پابند تھا، اللہ نے جنت میں بھیج۔ اب جس کو باپ کی رشتہ داری کام نہیں آئی، حضرت آدم علیہ السلام سگے باپ ہیں، باپ کی وجہ سے وہ نہیں بچے، وہ نہیں چھٹے۔ آج یہود کہیں ہزاروں سالوں کے بعد کہ ہم حضرت یعقوب کی لڑی سے ہیں، وہ بچا لیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کا سگا بیٹا کنعان کافر ہے، اور اللہ سے ایک دفعہ منت بھی کہ اللہ یہ میری اہل میں سے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، تو کس طرح سمجھ رہا ہے یہ میری اہل میں سے؟ یہی بات تو حضرت عمر نے کہی تھی نا، جب غزوہ بدر میں کچھ قیدی ہو کے آئے نا، 70 بندے تو پکڑے گئے تھے، میرے نبی نے مشورہ کیا، ہاں بھئی کیا رائے ہے؟ صحابہ نے مشورہ کیا، یہ حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، سگے بھی ہیں، قریبی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی مانی نہیں، کیا رشتہ داری ہے؟ ہمیں تلواریں دو، ہم اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرتے ہیں، یہ کیا رشتہ داری ہے؟ رشتہ داری تو یہ ہے بندہ مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، قیامت والے دن اللہ حضرت ابراہیم کے ابا کو جب جہنم میں ڈالنے لگیں گے، اللہ کے حضور عرض کریں گے اللہ تو نے کہا تھا میں انبیاء کو رسوا نہیں کروں گا، اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ ابراہیم خلیل ہو اور اس کا ابا آگ میں جائے۔ اللہ فرمائیں گے ابراہیم تیرا باپ مشرک ہے، ٹھکانہ جہنم ہے، البتہ تجھے رسوائی سے بچا لیتا ہوں۔ اللہ حضرت ابراہیم کے والد کو ایک جانور کی شکل میں متشکل کر کے جہنم میں ڈالیں گے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب ابراہیم خلیل جیسے پیغمبر کے والد کو ابراہیم کی وجہ سے نہیں چھوٹ مل رہی، اور آج یہود کہیں یا ہم کہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، جو مرضی کریں ہم بخشے بخشے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کافروں کو حضرت نوح کی بیوی کی، حضرت لوط کی بیوی کی مثال سنا دو، اور جن کی بیوی جو پیغمبر کی بیویاں ہیں، پیغمبر کی وجہ سے وہ نہیں چھوٹ رہی، وہ پکڑی جا رہی ہیں، وہ جہنم میں رگڑی جائیں گی، کہ ہم چھوٹ سکتے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام کے سارے سگے ہیں، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اور رشتہ دار ہیں، وہ نہیں بچے، ہم بچ سکتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فاطمہ کو فرمایا فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، ورنہ کل قیامت والے دن میں محمد تمہیں نہیں چھڑوا سکوں گا۔ تو ایک ضابطہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم ایمان والے بنیں، نیک صالح اعمال کریں،
اس ضابطے کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ پھر امید ہے اللہ فضل کریں گے۔ اور اگر ہم بالکل ہی پیچھے ہو جائیں، ہٹ درم ہو جائیں، ضدی ہو جائیں، متعصب ہو جائیں، صرف نسبتیں دیکھتے رہیں کہ میں حضور کا امتی ہوں، جی میرا باپ عالم، میرا فلاں عالم، یہ صرف نسبتیں، یہ تو کام نہیں آتی نا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے یہود کا یہ بار بار ان کا دعویٰ ریجیکٹ کیا ہے کہ ہزاروں سالوں کے بعد تم یہ دیکھو، یا تو وہ کہتے تھے ہم بڑوں کی وجہ سے، جی جنہوں نے گناہ کیا بچڑے ہم پکڑے، نہیں، نہ بڑوں کی وجہ سے پکڑے جا سکتے ہیں نہ چھوٹ سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی تھی؟ تورات۔ یہ مفسرین کا، محدثین کا اتفاق ہے، جو 4 بڑی کتابیں ہیں، قرآن، تورات، زبور، انجیل، قرآن کے بعد جو جس کتاب کا نمبر ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ تورات ہے۔ میرے نبی علیہ السلام وادی نخلا میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جن گزرے آ کے انہوں نے قرآن سنا، انہوں نے کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انہوں نے جا کے دوسروں کو بتایا ہے میری قوم، ہم نے آج ایک قرآن سنا ہے جو موسیٰ کے بعد آج ہم نے سنا ہے۔ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی کتاب پڑھا کرتے تھے، یا آج ہم نے ایک بندے کی زبانی سنی ہے، ایک صاحب کی زبانی سنی ہے، وہ بڑی عجیب کتاب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی جامع معنی، میرے نبی علیہ السلام کی کتاب بھی جامع معنی قرآن مجید، اس نے آ کے پچھلی ساری کتابوں کی تعلیمات کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور پھر صرف یہی نہیں کہ کتاب دے دی اور پھر انبیاء نہیں بھیجے، اللہ کہتے ہیں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ کے بعد ہم نے کئی پیغمبر بھیجے، انہوں نے آ کے تورات پڑھ پڑھ کے سنائی، لوگوں کو مسائل سنائے، تورات کے احکام سنائے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اینڈ پہ حضرت عیسیٰ بن مریم وہ تشریف لائے، اللہ کہتے ہیں بڑے واضح واضح معجزات دیے۔ کیسے معجزات؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، حضرت عیسیٰ نے کہا میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ کیا کیا نشانی لائے تھے؟ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، میں اللہ کے حکم سے مٹی کا ایک مجسمہ بناؤں گا پرندے کا، پرندہ اللہ کے حکم سے وہ تمہارے سامنے اڑ کے جائے گا۔ یہ میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہوگا، وہ اڑ کے جائے گا۔ اور کیا کرتے تھے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہتے تھے کوڑی والا مرد، برس والا مرد، مادرزاد اندھا، یہ آپ ان کو بالکل ٹھیک کر دیتے تھے، اللہ نے معجزات دیے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ نے کہا میں زندہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے ان کو واضح واضح معجزات دیے تاکہ لوگ مانیں، لیکن لوگ مخالف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہود نے اتنی مخالفت کی حتیٰ کہ انہیں معاذ اللہ نقل کفر نواشت، ولد و زنا، حرامی جیسے لفظ استعمال کی۔ اللہ نے تو اپنی قدرت سے پیدا کیا نا، اللہ نے آج کے سائنسدانوں کی بھی تحقیق کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کہ یہ نہ کہیں جی ہر چیز اللہ نے مٹی سے پیدا کی، جی پانی سے پیدا کی، پانی اور مٹی میں تو یہ صلاحیت ہے، اس سے چیزیں اگتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں حضرت آدم کو بغیر باپ اور ماں کے بھی پیدا کر کے دکھا دیتا ہوں، اور پھر اللہ نے ساروں کو ماء مہین گندے پانی سے پیدا کیا، پھر ایک سلسلہ اللہ نے فرمایا میں بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا سکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، اور کچھ آئے سوال کیے، میرے نبی علیہ السلام پہ اللہ نے قرآن اتارا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے۔ اللہ نے آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ وہ عیسائی کہتے تھے نا یا تو کوئی ایک ایسی مثال دکھاؤ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئی ہو، اگر یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ اس کا باپ ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں تو آدم کی طرح ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کسی کو آگ سے پیدا کر کے دکھا دے، جنات کو اللہ نے نور سے پیدا کر کے دکھا دیا، بظاہر آگ جلاتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ نے اس سے ایک مخلوق پیدا کر دی۔ تو اللہ نے اپنی ساری قدرتیں ہمیں دکھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح واضح معجزات دیے، لوگ ان کے مخالف ہو گئے، پھر ہم نے کیا کیا؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح قدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت اور مدد ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی نانی نے منت مانی تھی، اللہ میرا اگر بیٹا پیدا ہوا نا بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے یہ نصیبوں والی بیٹی مریم دے دی، کہنے لگی اللہ اب کیا ہوگا، یہ تو بیٹی ہے، انی وضعتها انثی، میں تو مؤنث جن بیٹھی ہوں،
اور میں اب اس کو تو وقف نہیں کر سکتی، یہ تو لڑکی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم، مریم تو بڑی نیک نصیبوں والی، اللہ نے تجھے چن دیا، پاکیزہ بنا دیا، دنیا جہاں کی ساری عورتوں پر اللہ نے تجھے فضیلت دی ہے، اللہ نے ایسی فضیلت والی۔ اور پھر اس پہ جھگڑا کھڑا ہو گیا، باپ تھا نہیں ان کا، جی اس کی کفالت کون کرے؟ حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے، یہ چاہتے تھے میں کروں، دوسرے حضرات چاہتے تھے ہم کریں، بالآخر اللہ نے فرمایا آپ ایسا کریں، قرآن اندازی ڈالیں، جس کے نام قرآن نکلا وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ اب قرآن کیا ڈالا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، محبوب جب وہ اپنی اپنی کلمے ڈال رہے تھے آپ اس وقت نہیں تھے۔ اب قرآن نکل آیا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام۔ قرآن کیسے ڈالا؟ انہوں نے قلم ڈالے دریا میں، جس طرف پانی بہہ رہا ہے جس کا قلم اسی طرف گیا وہ کفالت نہیں کرے گا، جس کا قلم الٹا چلے گا وہ کفالت کرے گا۔ حضرت زکریا کا قلم الٹا چل پڑا، حضرت زکریا واضح ہو گیا کہ کفالت حضرت زکریا کریں گے۔ اب یہ کفالتیں کر رہے ہیں، دیکھے ایک دفعہ آئے اور دیکھا کہ بے موسمی پھل حضرت مریم کے پاس، پوچھا انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کتھوں ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ دی طرف ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا، اب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اللہ جب تو بے موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کی پکار کو سنا، ہم نے کہا کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا، بیٹے کا نام بھی یحییٰ ہوگا، ایسا نام کہ آج تک ہم نے ایسا نام رکھا ہی نہیں۔ اللہ نے حضرت یحییٰ ان کو دیا۔ باہر کا حضرت مریم کی آنن فانن کفالت ہوئی اور بڑی جلدی بڑی ہو گئی، اور جب جوان ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے انسانی شکل میں، جیسے قریب ہوئے انہوں نے کہا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو متقی ہے پرے ہو جا، میں تو نیک ہوں، پارسا خاتون ہوں، تو آج انسان کا۔ انہوں نے کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، آج آپ کو ایک لڑکا دینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا لڑکا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، میرا نکاح نہیں ہوا، نہ میں باغیہ عورت ہوں، نہ میں گندی بدکارہ عورت ہوں، یہ کیا بات کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب کا حکم ہے۔ انہوں نے پھونک ماری، پھونک سے حمل ہوا، آنن فانن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں سارا پروسیس مکمل ہوا، باہر کا بچہ بھی جن دیا۔ تو مریم لے کے آ رہی ہیں، لوگوں نے کہا مریم یہ کہاں سے لائی ہے تو، اور تیرا باپ بھی اچھا آدمی تھا، تیری ماں اچھی عورت تھی، تو یہ کیا کام کر کے لائی؟ انہوں نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا، یہ کیسے بات کرے گا؟ حضرت عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ اللہ نے فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، ایک واحد عیسیٰ ہیں جن کو ان کی ماں کی کنیت سے پکارا گیا، وگرنہ قرآن میں حکم ہے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، سب کو ان کے ابا کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ ایک عیسیٰ ہے، عیسیٰ بن مریم کہہ کے پکارا گیا کیونکہ ان کے ابا نہیں ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کی پھر ایسے مدد کی، ہر وقت جبرائیل ساتھ رہتے تھے، ہر وقت جبرائیل ساتھ رہتے تھے، وگرنہ یہ تو کب کے قتل کر چکے ہوتے یہودی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے سے مدد کی۔ افکلما جاءکم رسول، اللہ فرماتے یہودیو جب بھی تمہارے پاس رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، اور وہ احکام لے کے آئے جو تمہارے جی کو اچھے نہیں لگے، استکبرتم، تم نے تکبر کر دیا، اکڑ گئے تم، اور پھر اس حد تک مخالفت پہ اتر آئے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، کچھ انبیاء کے گروہوں کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کچھ انبیاء کو تم نے قتل کر دیا۔ لکھا ہے ایک روایت میں 70 انبیاء کو انہوں نے ایک دن میں قتل کیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے قیامت والا دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا جنہوں نے کسی نبی کو قتل کیا، اور پھر سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا۔ تو یہ اتنے ملعون، اتنے لعنتی، انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، انبیاء کی تعلیمات کے سامنے یہ لوگ اکڑے، سرکشی کی، نافرمانی کی، اور کچھ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ حضرت یحییٰ کا قصور کیا تھا؟ اس زمانے کا بادشاہ بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، حضرت یحییٰ گئے ان کو جا کے سمجھایا تیرے پاس عورتوں کی کمی نہیں، لونڈیوں کی کمی نہیں، اور بدبخت یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں سمجھانے آیا۔ اس بادشاہ نے حضرت یحییٰ کی اس بات کو اپنی عزت کے خلاف سمجھا، قتل کروا دی۔ ان کا جرم کیا تھا؟ حضرت زکریا کو آرے کے نیچے چیرا گیا، کیا جرم تھا؟ ایک روایت میں 300 انبیاء کو انہوں نے ایک دن میں قتل کیا، ایک میں 70 کو انہوں نے ایک دن میں قتل کیا، ایک میں 47 انبیاء کو انہوں نے ایک دن میں قتل کیا،
اور پھر ایسے قتل کرنے کے عادی اور مجرم بن چکے تھے، 47 کو یا 60 کو یا 300 کو قتل کر کے شام کو اپنی دکانوں پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آج ہوا ہی کچھ نہیں، اور اب بھی توقع رکھتے ہیں جہنم میں نہیں جائیں گے، جائیں گے تو جنتن جائیں گے، جی ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے ماں، بدبخت ہیں۔ اس سے بڑی بدبختائی اور کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے سمجھایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال اپنے درست کریں، اعمال کے بل بوتے پہ انشاءاللہ اللہ اپنا فضل فرمائیں گے، نجات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب